حضرت حر کی جان نثاری۔ اور پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا، مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا، جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حر، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، یا حسین رضی اللہ عنہ، مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے، اور اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر، جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ، اب تمہیں دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ اب میں وہ راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی خاطر جان دینے والا ہوں، اور امام برحق قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا حر ہوں۔ اور اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اور اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدے پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے، تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے، اور اب اس کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اس کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک بد عیاش و بدگماش کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، اور طریقت ان کے گھر کی ہے۔ نہیں، بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گناہ گارو نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا، یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حر کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے، کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا، جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور دغا باز تھے۔ لیکن عمرو بن سعد پکارا، ساتھیو، دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکارا، کیوں ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے، اور میری ماں نے میرا نام حر آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمرو بن سعد کا غلام ہے، اور یزید کا غلام ہے، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ جا اور ابن سعد سے کہہ دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں، مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا
اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمرو بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا، کیا یزید اور ابن زیاد کے نمک خوارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر شوق سعادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا کہ کسی طرح عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی کئی یزیدی گرتے تھے اور پھر دشمنوں نے یکبارگی مل کر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھار سے حر زخموں پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین، اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولیں اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔